اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کا جو درس قرآن ہے اس کے لیے جو آیات ہم نے رکھی ہیں وہ ہیں سورہ فرقان کی آیت 63 سے 76 تک، 76 تک۔ تو شاہد بھائی سے درخواست ہے کہ وہ تلاوت کریں، پھر پروگرام کا آغاز کریں۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک میرا خیال ہے یہاں تک ہوگی 76۔ اچھا، میں نے غلط آپ کو میسج کر دیا۔ وہ دو آیات اور پڑھ دیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ صدق صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بس یہ ایک حوالہ رکھ کے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو رمضان سے پہلے درس تھا استقبال رمضان، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ رمضان کو کیسے گزارا جائے، کیا چیزیں ہوں۔ پھر پچھلے درس میں نے کچھ چیزیں تقوی کے حوالے سے کچھ سلیکٹ کی تھیں۔ آج کا جو درس ہے اس میں عباد الرحمن، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ٹرم استعمال کیا عباد الرحمن، تو اس کے حوالے سے پہلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا خصوصیات ہیں، کیا ان لوگوں کی یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہہ رہا ہے یا اپنے۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔ مولانا نے ترجمہ کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کو منہ آئے تو کہتے ہیں تم کو سلام،
جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، بہت بڑا ہی بڑا مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اس کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا۔ مقرر کہتے ہیں دگنے کو، ڈبل، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، اللہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا، اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے ہیں۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہماری بیویوں اور اپنی اولاد اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے کہ اگر تم اس کو نہ پکارو، اب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے، عنقریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات شروع ہو رہی ہیں جس میں عباد الرحمن کے حوالے سے کچھ خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اس سے پہلے جو آیات تھیں جن کو ہم نے تلاوت نہیں کیا، اس کا ہلکا سا حوالہ یہاں دینا ضروری ہے، کیونکہ سیاق و سباق قرآن کی آیات کس موضوع پہ اور کس وقت نازل ہو رہی ہیں وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو منکرین حق تھے ان کو کہا تھا کہ تم سجدہ کیوں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اور شرک کیوں کرتے ہو۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں، یعنی رحمان کے بندے کا جو خاص لفظ یوز کیا ہے، اور مولانا نے اس کو بریکٹ میں اصلی بندے لکھا ہے۔ تو اب یہاں پر رحمان یعنی وہ کہ جس کو آپ نے سجدہ کرنا ہے، جس کے آگے آپ نے جھکنا ہے، اور جس سے آپ نے ارحاف نہیں کرنا۔ اچھا، قرآن کی پچھلی آیات جو اس سے پہلے ہیں ان میں وہ جب یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا، اور کئی جگہوں پہ رحمان کا لفظ آیا، تو وہ بولتے تھے کہ رحمان کون ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی تخلص کو اپنے رحمان کو ہی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے یہ جو بندے ہیں وہ رحمان کے اصلی بندے ہیں۔ تو اب جو ہے نا وہی رحمان کے جس کو آپ نے سجدہ کرنا ہے، جس کے آپ بندے تو پیدائشی طور پہ ہیں، مگر اس کے یعنی اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی جو بھی انسان دنیا میں مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو مانے یا نہ مانے، بندہ تو وہ اللہ کا ہی ہے۔ وہ اپنی اس سے انکار کر لے لیکن وہ اپنی حیثیت بدل نہیں سکتا، اور وہ اس سے نکل نہیں سکتا۔ لیکن اب یہاں پر جن کو خاص بندے کہا جا رہا ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ اس کے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں جو شعوری طور پر اپنی زندگی میں یہ کچھ صفات اختیار کرتے ہیں۔ وہ صفات یعنی کچھ ایسی کوالٹیز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو وہ اپنی لائف کے اندر انٹینشنلی اڈاپٹ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ، جیسے پچھلے بھی درس میں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ان سے چیزیں ایسے سرزد ہو جاتی ہیں۔ سرزد ہو جانا مینس کہ ایکسیڈینشلی کوئی نیکی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انٹینشنلی وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہ صفات جو آگے آئیں گی وہ بھی انٹینشنلی ہیں۔ تو اب پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو پیچھے میں نے کہا کہ آیت میں ذکر آیا تھا کہ سجدہ نہیں کرتے، تو یہاں پر اس کا وہ ہے کہ وہ نیز کے وہ سجدے کی جسے تم دعوت دی جا رہی ہے پچھلی آیت سے ریلیٹ کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کی بندگی کرنے والوں کے لیے ہے، اور وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو ایک اس کا الگ ہی وہ ملے گا۔ یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے دو سیرتیں، دو اخلاق، دو کیریکٹر سامنے رکھ دیے کہ آپ کے سامنے ایک کیریکٹر یہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، جو سیرت کو فالو کرتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور دوسرا جو جاہلیت کا کیریکٹر ہے کہ جس میں جو ہے وہ انکار حق ہے، اور وہ پھر معاشرے میں جو ہے وہ بگاڑ پھیلانے والے لوگ ہیں،
اور ان کی نمایاں خصوصیات جو ہیں ان کو یہاں بہت زیادہ ڈیٹیل اللہ نے ڈسکس نہیں کیا، بس لوگوں پہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ عباد الرحمان یعنی میرے خاص بندے، میرے اہم بندے یہ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، باقی لوگ خود سوچ لیں کہ جو اس کے اپوزٹ کر رہے ہوں گے وہ پھر کس کے بندے ہیں۔ تو ایک ٹرم یوں بھی یوں کہتے ہیں، کچھ علماء یہ استعمال کرتے ہیں کہ ایک عباد الرحمان ہے اور ایک پھر کون سے عباد الشیطان، جو یعنی ابدیت تو اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ شیطان کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کی اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود چھوڑا کہ جو بھی اس کو پڑھ رہا ہے وہ خود سمجھے کہ کیا ہے۔ اب پہلی جو آیت آ رہی کہ جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اب یہاں پر جو نرم چال ہے اس کی تشریح بہت ضروری، کیونکہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے بناوٹ کو دین سمجھتے ہیں، تصنع کو، امیٹیٹ کرنے کو، ایک خاص حلیہ، ایک خاص اسٹائل اپنانے کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا تقویٰ ہے، بہت دین ہے۔ تو یہاں پر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ بناوٹی سی چال چلنے لگ جائیں، کچھ ایسی آپ کی چال ہو جس سے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کو لگے کہ جی بڑا کوئی متقی، بڑا کوئی یعنی بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، یوں یعنی بناوٹ نہ ہو، بلکہ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلے کہ تکبر نہ ہو، اس کے اندر تکبر اور غرور نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اب تکبر اور غرور کی صرف اپنے لیے وصف رکھتا ہے، کسی کو وہ اختیار نہیں دیتا کہ کوئی اس کے ساتھ تکبر کرے یا غرور کرے۔ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اکڑتے اللہ تعالیٰ، یعنی جو اس کی تشریح وہاں لکھی وہ یہ کہ وہ اکڑتے ہوئے، اینٹتے ہوئے نہیں چلتے، اپنی رفتار جو ہے وہ معتدل رکھتے ہیں، یعنی درمیانی رکھتے ہیں، کوئی بہت ایسے نہیں چلتے کہ بالکل زور جتانے کی کوشش کریں لوگوں کو، اور پھر ان کی چال میں ایک شریف اور سلیم طبع اور نیک مزاج آدمی کی چال ہوتی ہے، یعنی ایک ایسا آدمی کہ جس کو آپ فطرت سے لگے، اس کے انداز سے لگے کہ یہ کوئی نقصان دہ فرد نہیں ہے، یہ کوئی بدماش نہیں ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم بہت کامن یہ پریکٹس اپنے معاشرے میں تو بہت کامن ہے کہ ہمیں اس کے چلنے سے، اس کے جو ہے نا وہ اسٹائل سے پتہ چلتا ہے، یا لوگوں کی گاڑیوں کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بدماش طریقے سے انٹری دے رہا ہے یا سادگی سے آ رہا ہے۔ تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ منع فرما رہا ہے۔ اسی طرح نرم چال سے یہ مراد نہیں ہے کہ مطلب مریض کی طرح ضعیفانہ انداز میں بالکل ایسے مرجھائے ہوئے، بلکہ یہ ایک ریاکار شخص کی، یعنی ریاکار کس کو کہیں گے کہ جو منافق ہے اندر سے، اس کے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، اندر سے اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا متقی سمجھ رہے ہوں گے، لوگ مجھے بڑا زبردست سمجھ رہے ہوں گے، اور یہ ان پہ لوگوں پہ یہ ریا کرنے کے لیے ایسا چل رہا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ اس طرح چلتے کہ مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے۔ آپ صحابہ نے آپ سے کے بارے میں پوچھا، روایت آئی کہ آپ کیسے چلتے تھے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسی تھی کہ جیسے کوئی تھوڑا سا ڈھلان کی طرف اتر رہا ہو، ڈھلان کی طرف جب آدمی اترتا ہے تو قدم جما کے اتر رہا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مضبوط قدموں سے چلتے تھے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے حضرت عمر کا، کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا کہ بھئی تم بڑی مریل سی چال چل رہا تھا بالکل، تو اس کو دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے درہ اٹھایا، یعنی کوڑا اٹھایا، چابک، اور اس کے بعد دھمکاتے ہوئے کہا کہ قوت سے چلو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مطلب مقصد یہ نہیں ہے کہ نرم چال سے مراد یہ کہ آدمی بس مردار سی چال چل رہا ہو، بلکہ ایک نارمل، ایک فطری چال چلے عام آدمی کی طرح، جس میں تکبر نہ ہو، جس کے اندر دھونس نہ ہو، جس کے اندر اس کے اندر غرور اور یہ نہ جھلکتا ہو۔ تو یہ ایک پہلی صفت جو ہے وہ ان کی بتائیے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات ضروری ہے کہ یہ صفت کیوں ذکر کی، تو اس کو مولانا لکھیں کہ آخر کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کی ایک خصوصیت یہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سوال کو ذرا سا تھوڑا سا یعنی تامل کی نگاہ سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کی چال میں اس کی رفتار یا اس کا چلنا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذہن کی اور اس کے انٹرنل کیریکٹر کی، اس کی انسائیڈ مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، وہ اپنے آپ میں کیا سوچ رہا ہے، اپنے آپ کو کیا فیل کر رہا ہے، یہ اس کی باڈی لینگویج سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک غرور کی چال ہے، وہ ایک تکبر کی چال ہے، یا وہ ایک سادگی کی اور عاجزی کی چال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد لوگوں میں، معاشرے میں ہم یہ بہت عام دیکھتے ہیں کہ غنڈہ، عیار، بدماش انسان جو ہے وہ اس کی چال، اور ایک جابر یعنی ظالم جبر کرنے والے کی چال میں، اور یا پھر ایک خود پسند یعنی سیلف، بس اپنے آپ کو اپنی آپ میں خوش ہونے والے فرد کی چال میں، اور ایک غریب مسکین کی چال میں مختلف ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے۔ تو اور پھر اسی طرح سے ایک بناوٹی چال میں، یعنی ایک آدمی ایسا ہو کہ جو بن کے چل رہا ہو۔ تو اس مطلب اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کو تو عام آدمیوں کے درمیان چلتے پھرتے دیکھ کر بھی بغیر کسی سابقہ کے تعارف کے پہچان لوگے کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ بڑا یعنی اس کی چال ڈھال ایسی سادہ، اور اس کے جو ہے نا یعنی انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ غرور نہیں کر رہا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذہنیت اور ایک ایسی سیرت بنانا چاہتا ہے اپنے بندوں کی کہ جو بناوٹی بھی نہ ہو اور جو اپنے اندر ایک شریف انسان اور ایک ہمدرد شخصیت رکھتے ہو، کسی کو اس سے شر نہ ہو، اور وہ بناوٹی کے ساتھ ساتھ پھر وہ ریا بھی، یعنی بناوٹ اور ریا بھی اس میں نہ ہو۔ آگے کہا کہ اور جاہل ان کو منہ آئے تو کہتے ہیں کہ تم کو سلام۔ اب یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے، یعنی ایسا فرق نہیں ہے کہ جو پڑھ نہیں سکتا ہو یا علم جانتا نہ ہو، بلکہ یہاں جاہل سے مراد وہ ہے کہ جو جہالت پہ اتر آئے، شریف آدمی کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے۔ تو رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بہتان کا جواب بہتان سے نہیں دیتے، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ قالوا سلامہ کا جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو، یعنی دیکھیں میں جب آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جاہل جب تمہارے منہ کو آئے تو ان کو کہو سلام۔ اب آپ جو ہے وہ کسی کو چڑھانے کے لیے اور اس کو جتانے کے لیے یہ کہیں قالوا سلام، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے معاشرے میں کہ مطلب سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کہہ کے قالوا سلامہ۔ اللہ تعالیٰ نے قالوا سلامہ کا لفظ اس لیے نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو بہت، یعنی آپ خود ہی رحمان کے بندے اور اپنے آپ کو اسٹیٹس دے دیں اور دوسرے کے اوپر نعوذ باللہ فتویٰ لگا کے یوں چلے جائیں، بلکہ جو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہوگا وہ انسان کبھی بھی کسی سے منافرت اور لڑنے کا اور اس کا تہیہ نہیں کرے گا، بلکہ اچھے طریقے سے الگ ہو کے بات ختم کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے، بس آپ جانے، آپ کا کام جانے، اور اگر کوئی گالم گلوچ پہ اتر آئے تو اس سے کہے کہ بس ٹھیک، آپ کا الگ راستہ، ہمارا الگ راستہ۔ تو اسی طرح جو قرآن میں ایک سورہ قصص میں بھی ایک آیت نازل ہوئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرِضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا تَبْتَغِوا الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، سلام جاہلوں سے ہم منہ نہیں لگتے۔ تو اس کا مطلب بس یہ ہے کہ آدمی اس کو آگے بڑھ جائے۔ تو یہ ایک اور خصوصیت ان کی بتائی۔ پھر اگلی خصوصیت جو بتائی اللہ تعالیٰ نے، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اب یعنی ان کے دن کی زندگی اور یہ کہ ان کی رات کی زندگی نہ عیاشیوں میں گزرتی ہے، نہ ناچ گانے میں، نہ لاہو و لعب میں، نہ گپوں اور افسانہ گوئیوں میں، نہ ڈاکے مارنے میں، چوریاں کرنے میں، جاہلیت کے ان معروف جو مشاغل تھے۔ یعنی ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رمضان کو اس طرح سے گزار رہے ہیں کہ راتوں میں جو ہے وہ لاو و لعب کی محفلیں، لاو و لعب سے مراد ہوتا ہے ہر وہ چیز کے جو بے مقصد ہو، لا یعنی ہو، یعنی جس کی کوئی آپ کو فروٹ نہیں مل رہا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے۔ تو مومن کی جو، یا عباد الرحمان کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی بتائی کہ وہ اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑتا بلکہ وہ اچھی چیزوں میں۔ تو اب آپ کی راتیں اس میں گزر رہی ہوں کہ آپ رات کو کارڈز کھیل رہے ہیں، رمضان کی رات ہے، آپ تراویح پڑھنے کو آپ کو بہت دم نکل رہا ہے، آپ سے کھڑا نہیں ہو جاتا، لیکن آپ کو گھنٹوں بازاروں میں گھلوا لیا جائے، اور جو ہے وہ رات میں مالوں میں گزر رہی ہیں۔ یہاں پاکستان میں تو دیر تک بازار کھلے رہتے ہیں، یہاں تو اب 10 بجے بند ہو جاتا ہے، ورنہ شاید ہم یہاں بھی گھوم رہے ہوتے۔ تو پوری پوری رات گھوم رہے ہیں، جو کہ عبادت کی راتیں ہیں، آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اس میں بھی لوگ جو ہیں وہ اس میں لگے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی خصوصیت بتائی کہ وہ جو ہے وہ یعنی ان کی راتیں کیا ہوتی ہیں، سجدے میں اور قیام میں گزرتی۔ تو اب یہ ایک بڑی اہم شخصیت کا ایک پہلو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یعنی ان لوگوں میں ایک کیا چیز آپ پائیں گے کہ وہ راتوں میں، یعنی یہ بات سمجھ لیں کہ رات سے مراد یہ اسپیشل نماز ہے، یعنی یہ صرف آپ کی رات کی، یعنی عشاء کی نماز نہیں ہے یا فجر کی نماز نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ کہ کچھ ایکسٹرا کرتے ہیں آپ، کچھ نوافل چاہے رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتے ہوں یا تہجد میں اٹھ کے پڑھتے ہوں۔ یعنی ایک اور جگہ پہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے خوف کو، اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں۔ خوف یعنی ان کو ڈر ہوتا ہے اللہ کا، طمع ہوتا ہے کہ یا اللہ، یعنی لالچ ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے کچھ مل جانے کی تمنا، تو اس کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ مناجات کرتے ہیں، رات میں اٹھ کے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اہل جنت وہ لوگ ہیں جو راتوں میں کم ہی سوتے ہیں اور سحر کے اوقات میں مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ تو یہ ساری مطلب آیات جو ہیں وہ اس کے اوپر مزید دلیل دیتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، یعنی عباد الرحمان یا خصوصی بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کو خاص، جن کو درجہ دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ راتوں میں کم سوتے ہیں، راتوں کو
गुजारते हैं इबादत में। आजकल रमजान की रातें हैं, हम खुद देख सकते हैं हमारा रूटीन बाज औक़ात और टफ हो जाता है, जॉब के ऊपर लोगों के मामलात यहाँ पर कुछ लोगों के और टफ हो जाते हैं, तो उसमें फिर इबादत के लिए वक्त निकालना एक रियल, यानी ये सही मार्का ये है कि आप दुनिया के सारे काम भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ फिर आप स्कूल कॉलेज भी जाने वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी भी चल रही है, और उसके साथ फिर आप इबादत के लिए उठ रहे हो, वक्त निकाल रहे हो, तो एक बहुत बड़ा मार्का है। और फिर नींद की शॉर्टेज हो जाना और वक्त कम मिलना आपको, लेकिन उसके बावजूद आप उठ के कोशिश करें। अमूमन ये होता है कि इंसान से उठा नहीं जा रहा होता, लेकिन कोशिश जरूर करता हो तो कम से कम अपनी एंट्री तो उसमें करवा सकता हो कि 2 रकात 4 रकात मैंने जैसी भी पढ़ ली, छोटी छोटी सूरतें ही पढ़ ली तहज्जुद की सहर से पहले, तो एक उन लोगों में शायद अल्लाह ताला हमें भी को शामिल फरमा ले। आगे फरमा रहे हैं, जो दुआएं करते हैं, "ऐ हमारे रब, जहन्नुम के अजाब से हमको बचा ले, और उसका अजाब तो जान उसका अजाब तो जान का लागू है, और वो तो बड़ा ही बुरा मुस्तकर और मकाम है।" अब मुस्तकर कहते हैं कि जहां पर आप किसी जगह ठहरे मुस्तकिल तौर पे, और मकाम भी इसी तरह के लफ्ज में उर्दू में भी इस्तेमाल होता है कि ये इस जगह का मकाम है या ठहरने की जगह है। तो अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इबादत करते हैं, उनको इबादत गुरूर नहीं पैदा करती। यानी ये जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, तो वो तहज्जुद लोगों को बताने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ते। यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रहे कि जो फर्ज नमाज है वो तो मुझे पब्लिकली पढ़नी है ना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं पढ़ रहा, लेकिन लोगों को पता चल ही जाता है, मैं जमात में आऊंगा फर्ज नमाज पढ़ रहा हूँ। लेकिन नवाफिल में एहतमाम ये किया जाए कि लोगों को जता के या बता के अपनी इबादत का रिया का पहलू ना उसमें आ जाए। तो बहुत ज्यादा इस मामले में जो है ना, जो हमारे सल्फ सालेहीन थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो एहतियात करते थे। आजकल एक रवैया ये भी मैंने देखा कि हम लोगों में ऐसे लोग मिलते हैं कि जो अपने आप को बड़ा बताते हैं कि जी मैं तो बड़ी तहज्जुद पढ़ता हूँ। भाई आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, लोगों के ऊपर उसका जो या वो ना करें। तो ये हर वक्त इससे पनाह मांगनी चाहिए। हम बाज़ औक़ात हम भी शायद ये कर रहे हो कि हम इबादत कर रहे हो और रिया का पहलू उसमें शामिल हो जाए, तो फिर जिसने रिया की उसने शिरक किया, जिसने इबादत में रिया मिला ली, तो फिर वो इबादत अल्लाह ताला के नहीं ले रही, बल्कि वो तो फिर अल्लाह ताला उससे पनाह में हमें रखे। तो यानी अब इनकी इबादत जो है उनमें जोम नहीं पैदा करती कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हमें अजाब नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी समझने की है कि यहाँ पर अल्लाह ताला जब खिताब कर रहा है, तो मदीने के अंदर यहूदी जो थे ना, यहूदियों का कुरान में भी आया कई जगह, यहूदी अपने आप को क्या कहते थे कि हम तो अल्लाह ताला के बड़े चहीते हैं, यानी हम तो अल्लाह ताला की एक स्पेशल मखलूक है, और हमें तो अल्लाह ताला अगर कुछ दिनों का होगा अगर हुआ भी अजाब, तो हम तो जहन्नुम में से बच जाएंगे। अल्लाह ताला की पनाह। मुसलमानों में भी ऐसा तबका, और हम भी अपने अंदर ऐसे लोग अगर पाएं कि कोई खड़ा होके, मैं एक साहब का दर्स सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर मुसलमानों में कोई खड़ा होकर ये हिम्मत कर सक रहा है और वो कहे कि यार हम तो बस अगर गए भी जहन्नुम में तो थोड़ी देर के लिए जाएंगे, ये यहूदी कहा करते थे। और मुसलमानों में अगर ऐसे अकीदे पैदा होने लग जाए कि अल्लाह ताला हमें उससे पनाह में रखे, कि क्या हम एक एक छोटा सा अजाब भी जहन्नुम का बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? यानी जहन्नुम का जो मिनिमम एक अजाब है, उसका हदीस का मफहूम है कि जो सबसे कम अजाब वो ये होगा कि एक आदमी को खोलते हुए जूते पहना दिए जाएंगे, और वो जूते इतने खोलते हुए गर्म होंगे कि उसकी जो खोपड़ी है, वो दिमाग, हदीस का मफहूम है, इस तरह से उबलेगी जैसे पानी उबलता है। तो क्या हम एक लम्हा भी जहन्नुम का बर्दाश्त कर सकते हैं? हम दुनिया की अजाब, हम आग, अगर आग में अपना हाथ जला के देखें, क्या हम अपना हाथ जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो हाउ डेयर कि कोई आदमी ये सोचे कि यार मैं जो है वो, तो उनकी क्या खुसूसियत बताई कि वो कहते हैं कि नहीं या अल्लाह, हम आपसे पनाह मांगते हैं, हमने जो भी इबादत की हम आपकी आपके तवस्सुल से ही जो है वो जहन्नुम से बचाए जाएंगे और जन्नत में जाएंगे। तो उनकी कैफियत क्या होती है कि अपनी नेकियों पे नाज नहीं करते, अपने अमाल की कोताहियों से खाइफ रहते हैं, हर वक्त उससे पनाह मांगते रहते हैं, और उनको ये अंदेशा रहता है कि कहीं ये अजाब में ना तब्दील हो जाए खताएं। और फिर जन्नत लेने का घमंड भी उनको नहीं होता, यानी वो इस बात पे वो नहीं होते कि बस जन्नत तो हमारी मुस्तकिल है ही। एक 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 बड़ी अहम बात यहाँ मैं करता चलूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक वाकया मरवी है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि यानी यहाँ पे बात खौफ की और जो है ना अपने अमाल की, जो बात उनका मामला क्या था, तो वो फरमाते हैं कि मुझे अपने अमाल के हवाले से ऐसा खौफ है कि अगर अल्लाह ताला दुनिया के सारे लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर दे और कहा जाए एक फर्द जहन्नुम में जाएगा, तो मुझे अपने अमाल से इतना खौफ है कि मुझे लगता है कि वो एक उम्र ना हो। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से मैं इतना ज्यादा पुरुमीद हूं कि सब कहा जाए कि सारे लोग जो है वो
जहन्नुम में जाएंगे, एक फर्द को अल्लाह ताला माफ करेगा तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो उमर को माफ करेगा। यानी एक मुहावरा मिसाल उन्होंने दी कि इस तरह मोमिन का मामला होना चाहिए कि वो अपने अमाल पे घमंड ना करे, बल्कि अल्लाह ताला से हर वक्त रहम की और उसकी तवक्का करता रहे, और जो सारे बुरे काम बताए जा रहे हैं उससे भी बने। तो आप यहाँ पर एक और खुसूसियत बताइए कि जो खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं ना बुखल, बल्कि उनका खर्च है दोनों दरमियान की, यानी दोनों रास्तों में एतदाल पे रहता है। तो अब यहाँ पर यानी ये कि वो ना अय्याशी में, कुमारबाजी में, शराब नोशी में, यारबाशी, मेले ठेले, शादी ब्याह, बेदरे खर्च कर रहे हैं, अपनी हैसियत से बढ़ के खर्च कर रहे हैं, दूसरों को अपनी शान दिखाने के लिए खानों पे इतना खर्च कर रहे हैं, मकान पे, लिबास पे, आराइश पे पैसा इतना लुटा रहे हैं, और फिर अगर आप उनसे कोई दीन के लिए, अल्लाह की राह में कुछ मांगे तो उनसे पैसे नहीं निकल रहे। और इसी तरह से एक दूसरा फर्द है कि जो जोड़ के रखे जा रहा है, अपने घर वालों की बुनियादी जरूरियात के लिए भी उनको तरसा रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए उनको जो है वो तंग कर रहा है, बच्चों को खाने पीने में और इसमें जरूरियात की अपनी इस्तात से कम खिला रहा है, अपनी इस्तात के मुताबिक नहीं दे रहा उनको। तो ये भी एक एक फर्क है। और अरब में उस वक्त दोनों किस्म के बकसरत लोग पाए जाते थे, लेकिन अपनी अय्याशों में ठीक ठाक उड़ा रहे हैं। और आज भी हम देखते हैं ऐसे लोग हमारे माशरे में मिलते हैं कि मैंने खुद बहुत करीब से ऐसे लोगों को देखा है कि अपनी अय्याशियों में ठीक ठाक उड़ा रहे हैं अपनी जात पे, और घर वालों का मामला है तो उनकी जेब से पैसे नहीं निकल रहे, या फिर और कुछ ऐसे मामला आते हैं तो वो उसमें तो अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि एक तो नाजायज काम है। अब इसको मौलाना ने ना वो तीन किस्म की कैटेगरीज में किया है कि इसराफ, यानी एक्स इसराफ कहते हैं कि बेइंतहा खर्च करने को। तो इसराफ में जो इस्लामी नुक्ता नजर है, एक तो नाजायज काम है, नाजायज काम में आप एक पैसा भी खर्च करें तो वो हराम है, गुनाह है, इसराफ है। यानी एक काम है जो गुनाह का काम है, आप उसमें पैसा खर्च करेंगे तो यकीनन इसराफ है, वो पैसा अल्लाह ताला ने आपको गलत कामों के लिए तो नहीं दिया हुआ। फिर दूसरी कैटेगरी वो है कि जायज कामों में आप हद से तजावुज करें। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि खाएं पिएं, कपड़े पहने, मकान बनाएं, लेकिन आप जो है वो करोड़ों रुपए का खर्चा करते हो सिर्फ दिखावे के लिए। एक आप सोने की गाड़ी बनवा लें सिर्फ दिखाने के लिए, आपने टॉयलेट्स की सीट में सोना लगा लिया दिखाने के लिए, तो ये इसराफ इतना ज्यादा है कि अल्लाह ताला की पकड़ हो गई ऐसे लोग। यानी ये ऐसा नहीं है कि माल को ये समझे कि मेरा है, इस दुनिया के अंदर कुछ भी मेरा नहीं है। अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे दिया है वो अल्लाह ने अमानत के तौर पे दिया है, वो मैं कैसे खर्च करता हूँ उसका मुझसे हिसाब होगा। आखिरत में जो सवालात होंगे उसमें सबसे पहले सवालात ये कब्र में जब आप जाएंगे ना, कि मतलब जिंदगी दी थी, जान दी थी तो कैसे गुजारी, माल दिया कैसे गुजारा, जवानी कैसे गुजारी, ये सारे हिसाब होंगे। तो ये पैसा ये नहीं है कि ये समझ ले कि मेरी कोई हैसियत है या मेरा है। इसी तरह नेकी के कामों में रिया करना ये भी सारा इसराफ हो गया, यानी आपने कोई काम दिखावे के लिए किया तो वो सारा जाया हो गया, वो डबल गुनाह पड़ गया आपके ऊपर। एक तो आपने रिया का, शिर्क का गुनाह भी उठा लिया और इसराफ का भी। तो अल्लाह ताला से इसमें भी बार बार पनाह मांगते रहना चाहिए। फिर बुखल में क्या है, बुखल यानी कंजूसी करना, आप ऐसे चीप हो जाएं, बिल्कुल आप इतने घटिया हो जाएं कि आपके घर वाले जो हैं वो बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं और आप पैसों के अंबार लगाए जा रहे हैं, आप प्लॉट पे प्लॉट खरीद रहे हैं, आप बिल्डिंगें बना रहे हैं। आपके घर वालों का रहन सहन देखो तो बेचारी मरी चली जा रही है खातून, उसके उसकी उसकी खिदमत में आप एक मुलाजमा नहीं रख के दे सकते, लेकिन प्लॉट आपके पास 5 हैं, मकान आपने कई बना रखे हैं। तो इस तरह भी कंजूस ना हो। सही है, तो दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दोनों चीजों में एतदाल करते हैं, खर्च करते हैं तो भी मेरा म्याना रवि से करते हैं, और कंजूसी भी इख्तियार नहीं करते हैं। अच्छा, ये इसमें हदीस एक मैंने जो तबरानी की रखी है, उसमें अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया कि अपनी मईशत में म्याना रवि इख्तियार करना आदमी के दाना होने की अलामत है। यानी एक आदमी को अल्लाह ताला ने अकल शऊर दिया है तो वो अपनी मईशत जो है वो अपने बैलेंस करके रखेगा। अच्छा, अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो लोग अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, अल्लाह के हराम किए हुए किसी जान को ना हलाक नहीं करने के मुर्तकिब होते हैं और ना जना के मुर्तकिब होते हैं। अब ये भी 3 बड़े गुनाह बताए गए हैं। सबसे पहला गुनाह क्या है कि शिर्क करना, यानी अल्लाह ताला की जात के साथ या सिफात के साथ किसी को शरीक करना, किसी और को मदद के लिए पुकारना, इसको अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। और दूसरा कत्ल नाहक है, और तीसरा जना है। अब इस मजमून पे आपको कई अहादीस भी मिल जाती हैं जिसमें अल्लाह ताला के नबी वसल्लम ने फरमाया कि तर्जुमा में पढ़ देता हूँ कि ये कि तू किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल और हमसर ठहराए, हालांकि तुझे पैदा अल्लाह ने किया है। पूछा गया कि इसके बाद आपने फरमाया कि ये कि तुमने अपने बच्चे को इस खौफ से कत्ल कर डाले कोई फर्ज कि वो तेरे साथ खाने में शरीक हो जाएगा। पूछा फिर क्या, यानी बड़े गुनाहों के बारे में
پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے، یعنی ایڈلٹری یا زنا کرنا جو ہے وہ بھی ایک گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ اب یہ ساری برائیاں تھیں جو عرب کے معاشرے میں اس وقت پائی جاتی تھیں، اور یہی برائیاں آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں کہ جو اچھا اب یہاں پر ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ مسلمان معاشرہ ہے تو یقینی طور پہ کوئی ایسا شرک تو نہیں کرے گا کہ نعوذ باللہ وہ کھلے عام آپ سے یہ کہے کہ جی میرے تو دو خدا ہیں یا میرے تین خدا ہیں، اس طرح کا شرک تو نہیں کرے گا، لیکن شرک کی باریکیوں کو بھی ہمیں پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں نے کئی دفعہ کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ معمولی سی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسے معاشرے کی بات ہو رہی ہے جہاں پر یہ بڑا مسئلہ تھا۔ آپ یہ سمجھیں کہ اسلام آنے کے بعد بے شمار لوگ ایسے تھے کہ جن کی فیملی میں کئی لوگ مشرک تھے، کسی شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو بیوی اسلام نہیں لے کے آئی بھی، کسی کا باپ مسلمان نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہونا کہ حضرت ابو بکر کا اور ان کے صاحبزادے کا واقعہ ہے کہ جو جنگ بدر کے موقع پہ آمنے سامنے تھے، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا کہ ابا جان میں نے آپ کو ایک موقع پہ پایا کہ میں آپ کو قتل کر دوں، میں نے آپ کو قتل نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر مسلمان تھے، یعنی بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے بہت بڑے، تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے سامنے تو آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، یعنی اسلام کی خاطر میں چھوڑتا نہیں تجھے، اسلام اور اس کی جنگ تھی۔ تو اس طرح کے معاشرے میں شرک کے حوالے سے کہ جہاں پر آپ کے فیملی اور آپ کے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں تو ان میں پھر جو ہے نا وہ یہ مسائل تھے۔ آج کے دور میں بھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہم خاص طور پہ پاکستان کے معاشرے کی بات کریں اور اس میں بھی خاص اگر میں کراچی کی بات کروں، 30 سال ہم نے قتل عام دیکھا ہے، اتنا قتل عام دیکھا ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی 4-5 لوگ مر رہے ہیں، ہر کوئی۔ اگر یہ لوگ اس چیز کا خوف رکھتے ہوں کہ قتل ناحق اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں ہے، قتل کرنے والا کسی کو ناحق کبھی جنت میں نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب قرآن کی آیات ہیں اس بارے میں۔ تو اگر یہ بات کسی کو صحیح پتا ہو تو اس کی کیسے مجال ہو کہ کسی کو کوئی قتل کر دینا۔ اسی طرح زنا کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں بتائی ہیں، اور زنا کو بھی جو ہے وہ معاشرے میں، اچھا یہ بات ایسے نہیں ہے کہ یہ صرف یہ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا نعوذ باللہ صرف اللہ سے ہی کوئی تعلق ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں حرام کی ہیں تو ہمارے اپنے بھلائی کے لیے بھی حرام کی ہیں۔ اللہ نہ کرے، ثم اللہ نہ کرے، اگر معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو ہماری زندگی عذاب ہو جائے، ہم اپنے لائف کے اندر کوئی ہمارے سکون ہی نہ ہو۔ آپ سوچیں کہ میری بیگم اور میرے تعلق میں شک پیدا ہو جائے یا میرے بچے میرے لیے بارے میں غلط رائے رکھتے ہوں تو کیا زندگی کے اندر انسان کا بچے گا؟ تو یہ جو ہے وہ ایک اتنی بڑی وبا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو زنا کی طرف لے جاتی بھی ہوں، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو، اس خاص طور پہ بچوں کو جو ابھی یوتھ میں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ میں ایک درس سن رہا تھا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بچہ بھی ایڈلٹ ہو گیا ہے، یعنی ایڈلٹ کی سادی سی پہچان یہ ہے کہ جو 13-14 سال کے ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں، اور جس کو بھی صنف مخالف کے لیے اٹریکشن پیدا ہونی شروع ہو گئی اور اس کو کچھ ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایڈلٹری میں اس ایج میں شامل ہو چکا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا حساب ہوگا؟ ایک ہمارے معاشرے میں ایک بڑی وبا یہ بھی یورپ سے اور ویسٹ سے آئی کہ بچے آپس میں لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں، اختلاط، فون پہ دوستیاں کرنا، فیس بک پہ فرینڈ بنانا، یہ آپ کے انسٹاگرام پہ فالو کرنا، یہ ساری چیزیں اس گناہ کی طرف لے جاتی ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ تو ڈائریکٹ زنا نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے کے سٹیجز بھی ہیں، تو اس کو بھی یعنی کسی بھی نامحرم کے ساتھ آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دیا اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا اب آگے یہ فرما رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز کو مقرر کہتے ہیں دگنا، یعنی ڈبل اس کو عذاب ملے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت میں پڑا رہے گا۔ اب دیکھیں ایک تو فرق وہ ہے کہ جو شرک یا گناہ یا یوں کہہ لیں کہ اسلام ہی نہیں لایا تھا تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، تو وہ گناہوں میں مبتلا ہے تو وہ بھی اس کی سزا پائے گا۔ لیکن ایک فرق جانتے بوجھتے اسلام مسلمان ہے، اس کو پتا ہے کہ زنا حرام ہے، وہ پھر ان کاموں میں پڑتا ہے، یا جو بھی قتل کرنا کسی کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل دوہرا یعنی اس کے لیے جو ہے نا وہ عذاب رکھا ہے۔ اور یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی معافی آسان نہیں ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جو معاف کرنے والی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو معاف نہیں کیا جا سکتا، کچھ آیات آگے اس طرح کی بھی آئیں گی، تو وہ واقعہ پھر میں آگے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب یہاں پر یہ ذہن میں رہے کہ جو عذاب ہے وہ مستقل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی وہ وہاں پر ہمیشہ رہے گا، تو اس کو پے در پہ عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اور پھر جو اس نے بغاوت کی تھی اللہ تعالیٰ سے
یہ بغاوت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دے اور آپ اتنے بدماش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی کریں گے، جذبات مطلب اپنے جذبات اور اپنے چیزوں پہ قابو نہ پا سکتے ہوں، اور پھر آپ یہ سب کچھ کر گزرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو قتل ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سخت وعید دی ہے کہ اس کی جو ہے وہ معافی نہیں ہے کسی کو۔ ٹھیک ہے، دنیا میں اس کو خون بہا مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بہرحال ناحق قتل کرنا بہت بڑے گناہوں میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے والا، یعنی اب یہاں پہ پھر اسی وقت بشارت بھی دے دی اس آیت کے ساتھ ہی کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کی زندگی پہلے آلودہ جرائم سے ہو چکی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ انٹینشنلی گناہ کرے کہ یار بتا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ توبہ ہو سکتی ہے تو میں پہلے کر لوں گناہ، پھر نعوذ باللہ پھر۔ تو پچھلی بھی درس میں یہ بات آئی تھی کہ توبہ تو نصوحہ، یعنی توبہ تو نصوحہ کہتے ہیں ایسی توبہ کو کہ جس کے بعد آپ اس گناہ سے پناہ مانگ لیں، آپ اس کے بعد اس گناہ سے توبہ ایسی کریں کہ آپ کو یہ خوف ہو کہ میں اب اس کی طرف نہیں پلٹوں گا، آپ کے دل میں ریئل۔ آپ دیکھیں انسان اپنے نفس کو اور اپنے دل کو بہت بہتر جانتا ہے، اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت جو ہے نا وہ انٹینشنلی میں توبہ کر رہا ہوں یا کس وقت بس میں ایسی بناوٹی سی توبہ کر رہا ہوں، دل میں میرے چور ہے کہ دوبارہ بھی کروں گا۔ جیسے سود کھانا ہے، کچھ لوگ اگر اس مرض میں مبتلا، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، ایک عجیب قسم کا مرض ہے جو لوگوں کو یہ لگتا ہے، یعنی وہ اس برائی میں لگتے ہیں تو اچھا اب چھوڑ دوں گا، اچھا کچھ عرصے اور دیکھ لیتے ہیں، اچھا ابھی تو فلانا مسئلہ ہے، ابھی تو میرے معاش کے ہی مسئلے ہیں، ابھی تو اس کی، اور وہ اس دلدل میں چلتے چلے جاتے ہیں اور وہ سارے کاموں میں تو یہ انٹینشنلی یعنی وہ توبہ نہیں کر رہا۔ تو اب معافی کس کے لیے ہے کہ جو پہلے گناہ کر چکا اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اس کی بے شمار واقعات ملتے بھی ہیں احادیث میں کہ اچھا اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ ابلیس جو ہے نا، یہ پچھلے بھی کچھ آیات ایسی آئی تھی جس میں وہاں پر یہ ذکر تھا، ابلیس جو ہے نا وہ انسان کو مایوس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس اب تو نے گناہ تو کیا ہی ہے تو دو چار اور کر کے مر۔ تو اب جب وہ کہتا ہے کہ بھائی پارٹی تو چل ہی رہی ہے، اب انجوائے کر، جو بھی ہو گیا اب تو ہے ہی جہنم میں جانے والا، اللہ معاف کرے۔ تو وہ دنیا کی زندگی میں پھر انسان کو ایسا مشغول کرتا ہے کہ بس وہ پھر وہ ایک سوچ ہے نا کہ ایک وہ بابر کا جو مصرع ہے کہ بابر بایش کوش کے دنیا دوبارہ نہیں، کہ بابر دنیا میں بس عیش کر لے، دوبارہ نہیں آنے والی یہ دنیا۔ تو یہ پھر انسان کی سوچ بن جاتی کہ یار بس اب تو بس جتنا کرنا ہے کر لو، پتہ نہیں وہاں تو پھر ہم جہنم میں ہی جائیں گے نعوذ باللہ۔ تو یہ شیطان بہکاتا ہے۔ توبہ جو ہے وہ انسان کو ہر وقت کر سکتا ہے، اور بس جو اس کا قرآن میں بھی اصول اللہ تعالیٰ نے بنایا، حدیث میں بھی بتایا کہ وہ یہ ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہو، اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی انٹینشن رکھتا ہو اور پھر اس سے پناہ مانگ لے، تو وہ انسان جو اپنے آپ کو بدل لے گا تو توبہ انسان کو پھر حوصلہ دیتی ہے، پھر اس سے اسلام جو ہے نا وہ انسان کے معاشرے کو بگاڑ سے بچاتا ہے، ورنہ تو پھر لوگوں میں ایک عجیب ریٹیلیٹ کر کے سارا معاشرہ ہی برائی کی طرف چلا جائے کہ بھائی ہم نے تو جانا ہی جہنم میں۔ تو اب یہاں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے کہ پھر توبہ کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اپنی برائیوں کو، پھر اس پہ ہی بات نہیں روکی، اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے وہ ان کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک خاتون تھی جو حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے تھے، شاید عشاء کے وقت تھا، تو ایک خاتون آئی اور اس نے دروازہ بجایا اور اس نے پوچھا کہ بھئی میں مجھ سے زنا ہو گیا، گناہ ہو گیا اور ایک ناجائز اولاد کا حمل ہو گیا، تو اب بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی میں نے مار دیا، تو اتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، تو کیا میری توبہ ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کہا۔ تو اب وہ یہ کہتی ہوئی کہ افسوس یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا، چلی گئی۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ ابو ہریرہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پیچھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو یہ قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ، کیا تم نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، پھر وہ پوری آیت پڑھی کہ من تاب وآمن وعملا صالحا، یعنی یہی والی جو آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ جو جس نے توبہ کی پھر اس کے بعد ایمان لا کے عمل صالح کیا۔ تو یہ جواب سن کر وہ کہتے ہیں کہ میں نکلا اور پورا دن ڈھونڈتا رہا، اس کو نہیں ملی، رات عشاء میں پھر وہ خاتون ملی تو اس کو جو ہے نا انہوں نے بشارت دی، تو اس کا یہ جواب سن کے پھر وہ سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی کہ شکر ہے اس خدا پاک کا جس نے میرے لیے
माफी का दरवाजा खुला रखा, फिर उसने गुनाहों से तौबा की, अपनी एक लौंडी थी उसको आजाद की, उसके बेटे समेत आजाद कर दिया। और फिर ऐसे कई वाकयात हैं हदीस में जो मिलते हैं कि जो लोगों ने जो है वो फिर अपनी जमीनें अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, तौबा कर ली। एक बुजुर्ग का भी वाकया आता है कि वो आया और कहा कि मैं पूरी जिंदगी मैंने गुनाह किए हैं, तो क्या ईमान लाऊंगा तो मेरे क्या गुनाह माफ हो जाएंगे? अल्लाह ताला ने कहा माफ हो जाएंगे, सारे गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे। तो फिर वो ईमान लाया और बड़ा खुश हुआ। इसी तरह से आगे जो आयत का तर्जुमा है ये भी बड़ा यानी एक उम्मीद दिलाने वाला है कि ऐसे लोगों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा और वो बड़ा गफूर रहीम। अब ये देखें कि ऐसा ही नहीं है कि एक बंदे ने गुनाहों के पहाड़ लगा रखे थे और जब वो उसने माफ किया तो अब नेकियां खाली है, कोई नेकी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि इसके दो मौलाना ने इसकी तशरीह की है कि इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि जब वो तौबा कर लेंगे तो कुफर की जिंदगी के जो सारे अमाल करते थे उनकी जगह अतात आ जाएगी, तो जिंदगी बदल जाएगी और तौफीक से नेक अमाल करने लगेंगे और अल्लाह ताला यानी बुरी चीज को नेकी से बदल देगा। दूसरा ये भी कुछ उलमा ने मतलब यह है कि अल्लाह ताला उसके बदले में उसको नेकी उसके अमाल नामा में लिख देगा कि जितने गुनाह थे उसकी। तो अब जितनी दफा वो तौबा करेगा उस तौबा के नतीजे में वो जो गुनाह उसने किया उस गुनाह के बदले तौबा के नतीजे में नेकी लिख देगा अल्लाह ताला। यानी अपने सारे गुनाहों से जब वो तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसके एक एक गुनाह की जो तौबा कबूल करता जा रहा है उसके बदले में नेकियां लिखता जा रहा है। तो वो नेकियों के पहाड़ भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो तौबा की इतनी बड़ी अजमत है और इतनी बड़ी इसकी जो है ना वो है। तो अल्लाह ताला से इस्तगफार करता रहे आदमी और उसमें जो है वो फिर नदामत शामिल हो और जितनी बार इस्तगफार करे तो वो उसके दिल में अपने गुनाहों से नफरत हो और ये सोच रहा हो कि मैं अल्लाह ताला से ये पनाह मांग रहा हूं कि मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो अल्लाह ताला फिर उसके इतनी नेकियां भी शामिल कर देगा। ये बात जहन में रहे कि बाज़ औक़ात हम बिल्कुल दुआ करते हुए मशीनी तौर पे दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला माफ करे, मैं भी मेरे साथ भी मामला ऐसे होता है अक्सर। हम बस ऐसे ही यानी एक दो जुमले हमें याद है, बस वो हमने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार पढ़ा और उठ गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ताला कबूल करने वाला नहीं है, लेकिन हमें इंटेंशनल अपनी दुआएं पैदा करने की जरूरत है। तो उससे फिर हमारे दिल में एक ईमान की हलावत भी पैदा होती है और फिर हमारा एक ताल्लुक अल्लाह ताला से बनता है कि आपको फील होता है कि यार आज मैं कुछ अल्लाह ताला से लेके उठा हूँ, आज इस दुआ के बाद मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। तो अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शख्स तौबा करके नेक अमल इख्तियार करता है तो अल्लाह तो वो तो अल्लाह की तरफ ऐसे पलट आता है जैसे पलटने का हक है। तो अब यानी फितरत के एतबार से बंदे का जो असली डायरेक्शन है, जो असली मर्जा है, जो असली उसने जिसकी तरफ लौटना है वो अल्लाह ताला ही है। यानी पिछले भी आपको दर्स याद होगा कि जिसकी आखिरी आयत में ये था कि और अल्लाह के अलावा और कौन माफ करने वाला है। तो बंदा जो है वो पलटेगा किसकी तरफ? अल्लाह ताला की तरफ। तो इखलाकी हैसियत से भी वही उसकी बारगाह है कि जिसकी तरफ उसको पलटना चाहिए और नतीजे के एतबार से भी बारगाह पलटना उसी को अल्लाह ताला की तरफ ही हमने जाना है। तो कौन सी ऐसी जगह है कि जिधर वो रुजू करे और उसकी सजा से वो बच जाए या सवाब उसको मिलता हो वहां से? तो इसका मतलब ये भी है कि वो पलट कर ऐसी बारगाह की तरफ जाता है कि जो वाकई से पलटने के काबिल जगह है, यानी अल्लाह ताला की बारगाह, और जहां से तमाम भलाइयां मिलती हैं और जहां से कसूरों पर शर्मसार होने वाले धुतकारे नहीं जाते। आप ये देखें कि हमारे माशरे में सगे बहन भाई और बाज़ औक़ात माँ बाप में और बच्चों में औलाद में ऐसे ताल्लुकात की खराबी होती है कि पूरी जिंदगी भी वो माफी मांगता रहे, मर जाता है बाप बोलता है नहीं मैंने तुझे माफ नहीं करना। इस तरह का मामला हमने देखा है ना, माशरे में बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है। सगे बहन भाई हैं, कहते हैं जिंदगी में तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, वो जाके उससे माफिया मांगता रहे, वो नहीं मिलते, दरवाजा नहीं खोलते और फिर वो बाज़ औक़ात इंतकाल कर जाते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन अल्लाह ताला का दर ऐसा है कि जिस पे रुजू करने वाले को कभी भी धुतकारा नहीं जाता और वो अगर शर्मसार होके आए तो अल्लाह ताला उसको जलील नहीं करेगा इंशाल्लाह और उसके गुनाहों को मिटा देगा। तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन भी वो सबके सामने जब हाजिर होगा तो उसके गुनाह उसके मिट गए होंगे। अच्छा, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है और रहमान के बंदे वो हैं जो झूठ के गवाह नहीं बनते। अब यहाँ पर दो तरह की बातें हैं। एक झूठ के गवाह नहीं बनने से एक तो मुराद यही है कि यानी वो गवाही नहीं देते झूठ की, यानी यूं समझ लें कि यानी झूठी गवाही देना जिसको कहते हैं। आप ये देखते हैं कि ये भी कितनी बड़ी वबा है हमारे माशरे में कि कुछ पैसे के लिए, कुछ मफाद के लिए लोग झूठे गवाह बन जाते हैं और बाज़ औक़ात लोगों को कत्ल के मुकदमों में मरवा देते हैं, लोगों को बाज़ औक़ात पैसों में, जायदाद में, इतनी छोटी छोटी चीजों पे ये कर लेते हैं और बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि जो मेरे असल बंदे हैं वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे कि वो झूठी गवाही दे दें, चाहे मामला उनकी जात पे ही पड़ता हो। झूठी गवाही का मामला ये है कि जब मेरा मामला इस्माइल साहब से है तब तो मैंने दे दी गवाही,
جب میرا معاملہ اپنے بیٹے سے پڑا یا اپنی ماں سے پڑا تب تو میں پیچھے ہٹ گیا، خاموش ہو گیا کہ نہیں یار میں اپنی ماں کے خلاف گواہی دوں؟ میری ماں نے یہ غلط کیا یا میرے باپ نے یہ غلط کیا یا میرے ماں نے یا باپ نے کسی کا پیسہ غصب کیا، غلط میں گواہی دوں، یہاں آ کے ہم پھنس جائیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندے کون سے ہیں؟ جن کو چاہے اپنی ذات، اپنے معاملات ان کا وہ جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ جھوٹ کو دیکھنے یا سنتے نہیں ہیں، بکواس، لغویات، گالم گلوچ، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کفر بکا جا رہا ہو، وہاں بیٹھے رہیں اور وہاں پر وہ سب کچھ کرتے رہیں۔ اور تیسرا یہ کہ وہ پھر باطل یعنی جو گناہ کے کام ہیں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے، ان کی طرف وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو رجوع کرنے کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہوگا کہ آپ بھلائیاں کرنے شروع کریں، آپ نیکی کی طرف جائیں، اور پھر آپ گناہوں کو چھوڑ دیں، اور پھر گناہ کے کاموں کے نہ آپ وٹنس بنے اور نہ ہی، یعنی وٹنس دونوں طرح کے، یعنی یا تو گواہی دینا بھی وٹنس ہے اور وہاں پہ آپ موجود ہوں، ایک الگ گول گپاڑا چل رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک ایسا کام ہو رہا ہے جس کو آپ گناہ اور حرام سمجھتے ہیں اور آپ اس میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا کسی لغو چیز پر سے ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ یہاں پر ساری بے معنی باتیں لغو اور بے فائدہ باتیں لغو کہلاتی ہیں، یعنی نہ ان کو دیکھنے کے لیے جائے، نہ ان کو سننے کے لیے جائے، نہ ان کو کرنے کے لیے جائے۔ راستے سے گزر رہا ہو تو نگاہ غلط، یعنی نگاہ غلط کا ترجمہ یوں ہے کہ ایسی یعنی خالی نگاہ کے میں دیکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ۔ اسی طرح مولانا مودودی نے جو غض بصر کے حوالے سے لکھا ہے نا، یعنی آپ دیکھتے ہیں آپ اور میں، اب روزے میں ہو یا نہ ہو، آنکھوں کی تو ہمیں حفاظت کرنی ہے نا، یعنی ہر اس جگہ پہ ہم نے اپنی آنکھیں نہیں لے جانی کہ جہاں پر نامحرم کی سطر بھی ہو یا نامحرم کو ہمیں ایسے دیکھنا پڑ رہا ہوگا جو مگنا ہو۔ تو اس میں مولانا نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں تو ایسے خالی نگاہ دیکھیں کہ جیسے میں دیکھنا رہوں تو میں یہاں دیکھ رہا ہوں، ان کو نہیں دیکھ رہا یا ان کو نہیں دیکھ رہا۔ صحیح ہے، میں سامنے والے کو تھوڑا سا فیل بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے اپنے ایمان کی حفاظت ہے، یعنی عورتوں کے چہرے کی طرف نگاہیں جما کے دیکھنا جس سے اس کی آپ کو جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ گناہ میں آپ مبتلا ہو رہے ہو نگاہوں کے، تو وہ اس سے اب نفیس لوگوں کا یہ اس کی مثال وہاں لکھی ہے کہ ایسے نفیس آدمی کی طرح سے گزرے کہ جو غلاظت کے ڈھیر سے گزرتا ہے تو وہ گندگی کو دیکھ کے یا اس کی بدبو سونگنے کی نہیں کوشش کرتا، بلکہ اس اپنی ناک بچا کے اور آنکھیں بچا کے نکلتا ہے کہ بس نکل جاؤ، اس طرف دیکھو ہی نہیں۔ ایک جگہ سڑا ہوا جانور پڑا ہو، آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ آپ ایسے گزریں گے کہ میری نہ ناک میں بو آئے اور نہ میں اس کو دیکھوں کہ مجھے کراہیت آئے۔ تو بس اس طرح سے لغو چیزوں سے اور برائیوں سے گزرنے والے کون سے لوگ ہیں کہ جو عباد الرحمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ دو دو میرا خیال ہے 27 میں یا 28، 28 پہ ہے نا؟ بس 2-3 منٹ میں کوشش کر کے ہی میں پڑھ دیتا ہوں، بس آگے کیا ہے۔ تو اب جنہیں آپ اگر ان کی رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا وہ ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی اس کے لفظی ترجمہ مولانا نے لکھا ہے کہ یہ ہوگا کہ وہ اندھے بہرے بن کر نہیں گرتے، لیکن یہاں گرنے سے مراد ایک لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ ایک محاورے کی زبان میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ جیسے اب ہم اردو کا محاورہ ہے نا کہ جیسے جہاد کا حکم سن کر بیٹھے رہ گئے، تو بیٹھے رہ گئے سے مراد یہ نہیں کہ لٹرل بیٹھے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ایکشن نہیں کیا، عمل نہیں کیا۔ اسی طرح سے جو مومن ہے وہ قرآن کی جب ان کو آیات سنائی جاتی ہیں تو بے حس اور بے اثر نہیں ہوتے، ان کو اس کی گہرائی کے اندر کوئی یعنی وہ نہ ہو، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا ایکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے کہ آپ اس سے بچیں تو وہ اس سے بچتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سے عمل کریں تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور پھر ان کا پسندیدہ کام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا کام ہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھیں ان کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ بیویاں بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل بیویوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ دے اچھی نیک سیرت اور نیک صورت اور بیویاں ہوں، یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عیش اور عشرت مقصد نہیں ہے ان کا، بلکہ مومن آدمی کیا کر رہا ہے کہ وہ پاکیزہ اخلاق کی دعائیں کر رہا ہے، وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کس سے ہو، نیک کاموں سے ہو اور اچھائی سے ہو، اور اسی طرح اولاد کے لیے بھی یہی دعائیں کر رہا ہے۔ مکے میں ایک جو تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو شروع میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ
یعنی یہ میں بات کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، کچھ کے گھر والے نہیں لائے تھے. اب ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں تھی نا کہ اگر کسی کا شوہر مسلمان ہو گیا اور اس وقت تک یہ حکم نہیں آیا تھا کہ طلاق دے دیں، تو اب وہ ابھی تعلق ان کا ختم نہیں ہوا ہے اور ایک بیوی جو ہے وہ مسلمان ہے، شوہر مسلمان نہیں ہے، تو وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں ہو سکتا. تو یہ دعائیں کرنے کہ یا اللہ ان کو بھی ہمارے لیے وہ بنا دے. اور پھر دوسرا نوجوان بھائی اور بہن آپس میں، تو یہ والی بات میں پیچھے بتا بھی چکا ہوں. تو اور اسی طرح کی ہمارے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، ہم اگر دیکھ رہے ہوں کہ ہمارے گھر والوں میں سے لوگ ایسی گناہوں میں مبتلا ہیں کہ جس سے ہمیں خوف آتا ہو کہ اللہ اس کو کہاں جائے گا، یہ میرا بھائی یا میرا باپ یا میرے بچے، تو ان کے لیے یہ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں کہ آخرت کی تیاری ہو، ان کو آخرت کے لیے فکر کرتے ہو. دنیا کی فکر تو ہم سب کی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک آیت آگے ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. یہاں پر کچھ لوگوں نے اس کا بڑا غلط مطلب اس طرح سے نکالا کہ مطلب ہمیں لیڈر بننے کا، یا ہم جو ہے وہ اپنے جاہو اشم سے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیڈر بن جائیں. بلکہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور تقوی میں ہم اتنا بڑھ جائیں کہ سب سے آگے نکل جائیں. یعنی یہاں پہ یہ اس آیت کا مفہوم اس طرح سے اگر کوئی انٹرپریٹ کر کے بتائے کہ میں تو جی امام بنوں گا متقین کا، یعنی میں نے لیڈر بننا ہے، میں نے قافلے کا سربراہ بننا ہے، تو یہ اس کا غلط مفہوم ہوگا. تو یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو، میں نے پچھلے بھی درس میں بات کی کہ ہر حرص کرنا یعنی کسی چیز کے لیے بھاگنا جو ہے نا، وہ کس چیز کی اجازت دی گئی اسلام میں؟ اچھائی کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں. تو یہاں پر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ متقیوں کا امام بنائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، اور آداب و تسلیمات کا ان کا استقبال ہوگا، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی اچھا مستقر اور کیا ہی اچھا مقام ہے. یعنی یہاں پر جو ہے نا وہ صبر کے ساتھ جو لفظ ہے وہ بڑے وسیع مسلوم میں استعمال ہوا ہے. یعنی مسلمان کے دشمنوں کے خلاف مردگانی سے ڈٹ جانا، سارے ظلم کو برداشت کرنا، دین حق کی سربلندی کے لیے جو جدوجہد کی جا رہی ہو اس میں جو مشکلات آ رہی ہوں، نیکی پہ کم جم جانے پہ جو آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں وہ سب کو سہ جانا، اور پھر جو ہے وہ اس کو برداشت کرنا. تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے بلند و بالا عمارت کی معنوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے. عرفہ کا لفظ استعمال ہوا، غرفہ، یعنی مولانا نے لکھا ہے کہ اسکائی اسکیپرس جیسے امریکہ میں اتنی بڑی، تو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جنت کی کاپی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو بس میرا خیال ہے وقت بچا نہیں ہے، دعا کر کے ختم کرتے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کا، آنکھوں کا نور بنا دے. یا اللہ قرآن سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے والا بنا دے، اور اس درس کو اور اس ساری چیزوں کو عطا فرما. یا اللہ جن لوگوں نے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں ان کے گھروں میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں اور اولاد میں سب چیزوں میں برکت عطا فرما. ہماری نمازوں کو، تراویح کو، روزوں کو قبول فرما لے، اور جو اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اللہ اس کو اپنی برکت سے اور اپنی رحمت سے اس کو پورا کر دے، اور ہمیں جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل فرما کے جن کی اس رمضان میں بخشش ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فیضان بھائی کی والدہ کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو لوگ انتقال کر گئے ان سب کو مغفرت فرمائے اور جنت میں مقام عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. جو لوگ آن لائن تھے، آج وقت بالکل کم ہے تو بس رخصت چاہیں گے. آپ لوگ بھی روزہ افطار کیجیے. السلام علیکم.